نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاسم وباطنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ جو آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ پاک اہل ایمان کو دو چیزوں کا حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دو اور باطن کے گناہ بھی چھوڑ دو۔ تو گویا اس آیت مبارکہ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہمارا ظاہر بھی مطلوب ہے، ہمارا باطن بھی مطلوب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ظاہر ٹھیک ہو جائے تو کام چلے گا، ایسا نہیں۔ ظاہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور باطن بھی ٹھیک ہونا چاہیے، تو جا کے بات بنے گی۔ اگر ظاہری اعتبار سے ایک عمل ٹھیک ہے، باطنی خرابی ہے، تو وہ عمل منہ پہ مار دیا جائے گا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی حج کر رہا ہے، ایک آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے، ایک آدمی صدقہ کر رہا ہے، ایک آدمی مہمان نوازی کر رہا ہے۔ اب نماز پڑھنے میں نماز کی صحت کے لیے، صحت نماز کے صحیح ہونے کے لیے شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے استجماع الشرائط والارکان، کہ ساری شرائط اور ارکان جمع ہو جائیں تو پھر نماز ٹھیک ہوگی۔ مثلا اس کا جسم بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، قبلہ رخ بھی ہو، وقت بھی ہو، سطر بھی ڈھکا ہوا ہو، یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی تو نماز ٹھیک ہو۔ اچھا بھائی، ہم نے کپڑے بھی صاف پہن لیے، جسم بھی ہمارا صاف ہے، وضو بھی ہمارا ہے، سطر بھی ہمارا ڈھکا ہوا ہے، قبلے کی طرف منہ بھی ہے، نماز کا وقت بھی ہے۔ یہ تو ظاہر سے متعلق جتنی چیزیں تھیں یہ ہم نے پوری کر لی، لیکن باطنی ایک تھوڑی سی خرابی آ گئی بیچ میں، باطنی خرابی آ گئی۔ وہ باطنی خرابی کیا آئی کہ ہمارے دل میں یہ جذبہ ہے کہ ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگ کہیں یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، بھائی یہ تو بڑا نمازی آدمی ہے، اسی سے سودا لینا چاہیے، ایک نمبر چیز بیچتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیں، ظاہر میں تو کوئی خرابی نہیں، کپڑے بھی پاک ہیں، جسم بھی پاک ہے، لباس بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، رخ بھی ٹھیک ہے، لیکن باطنی خرابی ہے۔ اب وہ باطنی خرابی کسی کو نظر بھی نہیں آ رہی،
باطنی خرابی کسی کو نظر بھی نہیں آ رہی، سب ٹھیک ہو رہا ہے، سب تعریف بھی کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہے، بڑی لمبی نماز پڑھ رہا ہے، بڑا لمبا سجدہ کر رہا ہے اور بڑے دھیان سے رکوع کر رہا ہے، بڑا سلیقے سے سجدہ کر رہا ہے، تو اس کی نماز تو ضرور قبول ہے۔ لیکن باطنی خرابی کی وجہ سے اب اس کی نماز نہ صرف یہ کہ قبول نہیں بلکہ الٹا وبال ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن صدقۃ یرائی فقد اشرک۔ فرمایا جس نے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی، روزہ دکھلاوے کے لیے رکھا، صدقہ دکھلاوے کے لیے کیا، حج، غرض یہ کہ کوئی نیکی بھی، فرمایا اس نے شرک کیا۔ اب بتاؤ بھائی، تو کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ ظاہر بھی مطلوب ہے، باطن بھی مطلوب ہے۔ صرف ظاہر سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ باطن نہیں بنا ہوگا۔ باطن بھی بنانے ہیں، ظاہر بھی بنانے ہیں، اور یہی اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور باطنی گناہ بھی چھوڑو۔ اب باطنی گناہ خود سے نہیں چھوٹیں گے، ایک بات یاد رکھیں، باطنی گناہ خود سے نہیں چھوٹیں گے، بلکہ جیسے ہماری بیماری، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اپنا علاج خود نہیں کرتے۔ ہاتھ کی تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا، ہاتھ کی تکلیف کے لیے سبزی والے کے پاس نہیں جاتے۔ اتنا دماغ تو ہمارا چلتا ہے کہ بھئی سبزی والے کے پاس جا کر کے مشورہ کیوں نہیں کرتے کہ بھئی مجھے ہارٹ کی تکلیف ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ 3 وال بند ہیں، تو لہٰذا آپ ماشاءاللہ بڑے نیک آدمی ہیں، بڑی اچھی سبزی بیچتے ہیں، تو آپ تو بڑے دانا لگ رہے ہیں، تو آپ مجھے دل کی تکلیف کے لیے بتلائیں کہ کون سی دوائی کھاؤں۔ کبھی ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سبزی والے سے سبزی ملے گی، لکڑی والے سے لکڑی ملے گی، پتھر والے سے پتھر ملے گا، کپڑے والے سے کپڑا ملے گا، دھاگے والے سے دھاگا ملے گا۔ پتھر والے کے پاس سبزی لینے کے لیے نہیں جاتے، اور سبزی والے کے پاس پتھر لینے نہیں جاتے، کپڑے والے کے پاس جوتا لینے نہیں جاتے، جوتے والے کے پاس کپڑا لینے نہیں جاتے۔ کیا مطلب؟ اس کی یہ لائن نہیں ہے۔ جب اس کی لائن ہی نہیں ہے تو یہ میرا کیا آپریشن کرے گا، یہ میری تشخیص کیا کرے گا، یہ میرا علاج کیا کرے گا؟ یہ کرے گا بھائی۔ دیکھو، اتنی دنیاوی معاملات میں تو ہم اتنی سمجھ رکھتے ہیں کہ منہ میں ہی ڈالتے ہیں، ناک میں نہیں ڈالتے، منہ میں ہی ڈالتے ہیں، کان میں نہیں ڈالتے، اتنی عقل تو رکھتے ہیں۔ دینی معاملہ میں ہماری سمجھ کہاں چلی جاتی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے ظاہر بھی مطلوب، باطن بھی مطلوب، دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور باطن خود سے نہیں بنتا۔ ہاں، کرنا تو خود ہی پڑتا ہے، قدم تو خود ہی اٹھانا ہے، ہمت تو ہم نے ہی کرنی ہے، عزم مصمم تو ہم نے ہی کرنا ہے، لیکن خود سے نہیں، کسی کے مشورے سے۔ جیسے دوائی تو بیمار نہیں کھانی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر کہے کہ کوئی بات نہیں، آپ کے 4 بال بند ہیں نا، تو دوائی میں کھاؤں گا، صحت آپ کو مل جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے؟
لیکن اس رخ پہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہتے ہیں کوئی ایسا کرنے والا پیر ملنا چاہیے، کوئی ایسا بزرگ ملنا چاہیے کہ کرے سب کچھ وہ اور ہوا میں ہم اڑنے لگے. ہے نا بھی ایسی بات؟ کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ کرتا رہے اور ہم ہوا میں اڑنے لگتے ہیں. بڑی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس نے تو اپنے لوگوں کو ہوا میں اڑا دیا. تو پھر ایسا کوئی ڈاکٹر بھی ڈھونڈ کے لاؤ کہ دوائی وہ کھائیں اور خیر سے وال سارے ہی آپ کے کھل جائیں. وہ اپنا آپریشن کرے اور آپ کے ہارٹ کی تکلیف دور ہو جائے. کیا بات ہے؟ جب دنیاوی معاملات میں آپریشن ہمارا ہی ہوگا، دوائی ہم ہی کو کھانی پڑے گی، دل چاہے نہ چاہے، کڑوی لگے تو بھی کھانی ہے، نہ کڑوی لگے تو بھی کھانی ہے. دوائی کھائیں گے تو بات بنے گی. اور دوائی بھی سبزی والے سے نہیں، موچی سے نہیں، لکڑی والے سے نہیں، لوہار سے نہیں، پتھر والے سے نہیں، کپڑے والے سے نہیں، جو اس لائن کا ماہر ہے اسی سے علاج کروائیں گے اور اسی کی بتائی ہوئی دوائی کھائیں گے. تو میرے پیارو، اس لائن میں ہم پھر کیوں ادھر ادھر جاتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ارے یار وہاں بس وہاں جائیں گے تو کام نہیں، غلط ہے. اللہ پاک نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دی ہے، سمجھ دی ہے، اس کے مطابق فیصلہ کریں. اور وہاں بھی ہم کھاتے ہیں تو بات بنتی ہے یہاں بھی ہم نے کرنا ہے. جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے تو ہمیں راہ دکھانی ہے، راہ دکھانی ہے، راستے پہ لگانا ہے. اور ایک کام اور کرنا ہے. وہ کیا؟ زمین خود تیار نہیں ہوتی، زمین خود تیار نہیں ہوتی، کسان تیار کرتا ہے. زمین خود تیار نہیں ہوتی، کسان تیار کرتا ہے. اچھا بھائی، ایک اور صحیح، ہم تو کراچی والے ہیں نا، کسان نہیں ہیں. ہم کسان تو نہیں ہیں، کراچی والے. اب ہمیں جنون اٹھا کہ لو بھائی ہم تو سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم جائیں گے اور ہم زمین تیار کریں گے اور ہم فصل بوئیں گے اور ہم اناج کاٹیں گے. اچھا بھائی، اب کراچی سے سال 1.5 سال کی چھٹی لے کے چلے گئے. اب ہم فصل تیار کرنے بیٹھے. زمین تیار کیسے تیار کرنا ہے؟ کتابوں میں تو لکھا ہے کہ زمین جب تیار ہو جائے تو پھر اس میں بیج ڈالیں. اب کیسے تیار ہوگی؟ کیا کرنا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم نہ تو لکھے ہوئے کو پڑھ کر کے زمین تیار کر سکتے ہیں، نہ اپنی عقل سے زمین تیار کر سکتے ہیں، بلکہ ہم نے جس شخص نے 30 سال 10 سال 15 سال 20 سال محنت کی ہوگی اور کسی سے سیکھا ہوگا زمین کیسے تیار ہوتی ہے، کسان، اس کی منت سماجت کرنی پڑے گی. پھر کسان ہمیں بتائے گا کہ یوں ہل چلانا ہے، یوں ہل چلانا ہے. آپ کہیں گے لو جی اب تو بہت مسئلہ آسان ہو گیا، ٹریکٹر سے ہل چل جائے گا. اچھا ٹریکٹر سے کون؟ آپ ہل چلائیں گے؟ ہم تو نہیں چلائیں، ٹریکٹر والا چلائے گا. اب جب ٹریکٹر والا چلائے گا ہل تو وہ بھی سیکھا ہوا ہے تو ہل چلا لے گا، اور اگر سیکھا ہوا نہیں ہے تو خیر سے ہل بھی توڑ لے گا اور ٹریکٹر کی بھی کوئی چیز توڑ لے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ زمین تیار کرنی ہے، کتنی تیار کرنی ہے، کیسی تیار کرنی ہے، کب اس میں ہل چلانا ہے، کب اس میں کرا لگانا ہے، اور پھر کب اس میں بیج ڈالنا ہے، پھر کتنے وقت کے بعد پانی دینا ہے، پھر جب اس سے کونپل نکلے گی تو اس کو اسپرے کتنے دن کے بعد دینا ہے، کون سا اسپرے دینا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اس کی حفاظت کرنی ہے، جانوروں سے حفاظت کرنی ہے، پرندوں سے حفاظت کرنی ہے، انسانوں سے حفاظت کرنی ہے. کوئی پاؤں تلے روند کا نہ چلا جائے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر جب تک وہ پوری جوانی تک نہیں پہنچ جاتی اس وقت تک اس کی دیکھ بھال کرنی ہے. وہ کس نے کرنی ہے؟ مالی نے، کسان نے. اور کسان شیخ ہے. نہیں سمجھ میں بات؟ وہ کسان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ شیخ ہے. وہ شیخ ہے. اس شیخ نے کیا کیا؟ پہلے زمین تیار کی، اس کو نرم کیا، اس کو ہل چلایا، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کرا لگایا، اور بھی ایک بولتے ہیں وہ لگایا، پھر اس میں بیج ڈالا، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو سپرے کیا. اب یہ شیخ جو ہے اس کومپل کی حفاظت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہا ہے، یا اللہ اپنے کرم سے یہ جو میں نے اتنی محنت کی ہے، یہ جو میں نے بیج ڈالا ہے، یہ جو میں نے پانی لگایا ہے، یہ جو میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنا خرچہ کیا ہے، یا اللہ اس کو پھلدار کر دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھلدار کر. وہ اپنی محنت پر اترا نہیں رہا، تکبر نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے، یا اللہ میں نے جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، اب آپ کر دیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کسان جو ہے یہ شیخ ہے. شیخ بھی یہی کام کرتا ہے. وہ پہلے زمین تیار کرتا ہے، تیار کرنے کے بعد پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس کو پانی دیتا ہے، ذکر کا پانی، پھر سپرے کرتا ہے. سپرے کیسی کرتا ہے؟ ایسا سپرے کرتا ہے جس سے گناہ کا کیڑا چھوٹ جائے. کیڑا لگتا ہے نا بھئی، سبزی کو کیڑا لگ گیا، پھل کو کیڑا لگ گیا، اناج کو کیڑا لگ گیا تو اسپرے ہوتا ہے. جب اسپرے ہوتا ہے تو کیڑا مرتا ہے. کیڑا مرتا ہے تو اس کی حفاظت ہوتی ہے. اب بالکل اسی طرح سے جب ہماری روحانیت کی کومپل پھونٹی تو اب اس کے اوپر طرح طرح کے کیڑے آ کے لگنے لگ گئے. کبھی کبر کا کیڑا، کبھی ریاکاری کا کیڑا، کبھی کسی اور چیز کا کیڑا، کبھی کسی اور چیز کا کیڑا. اب اس پر ہوتی ہے سپرے. جب سپرے ہوتی ہے تو پھر یہ سارے کیڑے مرتے ہیں آہستہ آہستہ. اور پھر ذمہ دار ایک ہی دفعہ سپرے نہیں کرتا، وقفے وقفے سے سپرے کرتا رہتا ہے، نظر رکھتا ہے کہ کیڑا لگا تو نہیں، فوراً سپرے کرتا ہے، پانی بھی دیتا ہے. اور پھر جا کر کے جب وہ پھل تیار ہوتا ہے، وہ اناج تیار ہوتا ہے، پھر اس کو کاٹتا ہے. اب پھر لوگ کھاتے ہیں، طاقتور بنتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے واضح و ظاہر الاسم و باطنہ، یہ ہے کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور باطنی گناہ بھی چھوڑو، تب جا کر کے کام بنے گا. اور اگر ظاہر کے گناہ چھوٹ گئے اور باہر کے گناہ، اندر کے گناہ نہ چھوٹے تو بات نہیں بنی. کل کی بات ہے، ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ ہماری گاڑی دھو دیتی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، تو وہ چمکا دیتی. انہوں نے ہماری گاڑی کو باہر سے بالکل صاف ستھرا دھو دیا، اندر سے گندی تھی. اب جب وہ بیٹھے، وہ بھی بیٹھ گئے میرے ساتھ، میں بھی بیٹھ گیا، تو میں نے کہا دیکھو باہر سے کوئی دیکھے گا تو کہے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی اچھی ہے، اور اندر دیکھو کتنا گند ہے، اندر دیکھو کتنا گند ہے. اس نے سمجھا کہ بھی امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر سے گاڑی. میں نے کہا نہیں، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ باہر سے تو ہم ٹوپی ووپی لگا کے اور امامہ شمامہ اور یہ ساری چیزیں، کپڑے بھی، اور دیکھنے والا تو کہتا ہے یہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اور اندر گند ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں؟ میں نے کہا اندر ایسے گند ہوتا ہے جیسے ہماری گاڑی اندر سے گندی ہے. اب ہمیں نظر آ رہی ہے، باہر والوں کو نظر نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ ظاہری چمک کو دیکھ رہے ہیں، اندر کی گندگی کو نہیں دیکھ رہے. وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. میں نے کہا اندر کی گندگی کا احساس بھی اسے ہوگا جو صفائی میں رہتا ہوگا.
نہیں سمجھ میں بات؟ جو صاف ستھرا صفائی والی طبیعت والا ہوگا تو وہ اندر کے گند کو سمجھے گا، اور جو رہتا ہی گندگی میں ہے اسے نہ اندر کی گندگی کا احساس ہوگا نہ باہر کی گندگی کا احساس ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ اسے نہ ظاہر کی گندگی کا احساس نہ باطن کی گندگی کا احساس. بالکل اسی طرح سے اہل اللہ، اللہ والے، جب اللہ تعالی بڑوں کی صحبت کی برکت سے اندر کی غلاظتوں کو صاف کرتے ہیں، دل اجلا کر دیتے ہیں، تو پھر جیسے گندی گاڑی میں بیٹھ کر انسان گھٹن محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، چند لمحے بیٹھنا اس کو ناگواری گزرتی ہے، بالکل اسی طرح سے باطن کی گندگی اور باطن کے گناہ پھر اللہ کے نیک بندوں کو ایسی گھٹن ہوتی ہے کہ جب تک سچی توبہ نہیں کر لیں گے، اللہ سے معافی نہیں مانگ لیں گے، انہیں سکون نہیں آئے گا. وہ پہلی فرصت میں توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اپنی اصلاح کر کے اپنے باطن کو صاف کریں گے، اس لیے کہ ان کی طبیعت بن گئی، مزاج بن گیا صاف ستھرا رہنے کا. اور اگر ایسا نہیں ہے، ہم جمعدار کے پاس بیٹھتے ہیں، بھنگی کے پاس بیٹھتے ہیں، تو ہمیں کیا قدر و منزلت خوشبو کی. ہم جہاں جہاں بیٹھتے ہیں تو وہاں تو ایسی چیز کا گزر ہی نہیں ہوتا. اور جب ہم ایسی جگہ بیٹھیں گے جو صفائی ستھرائی والی ہوگی، وہ ظاہری اعتبار سے ہو یا باطنی اعتبار سے، تو انشاءاللہ اس کے اثرات، اس لیے تو کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت. جیسی صحبت میں جاؤ گے ویسا رنگ چڑھے گا، ویسا رنگ چڑھے گا. اچھی صحبت میں جاؤ گے تو ایستا ایستا اچھا رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا، اور بری صحبت میں جاؤ گے تو برا رنگ چڑھے گا. تو میرے عزیزوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ. فقہ ایک علم ہے جو ہمارے ظاہر سے بحث کرتا ہے، جو ہمارے لباس سے بحث کرتا ہے، جو ہماری وضاقتہ سے بحث کرتا ہے، جو ہماری عبادات ظاہر سے بحث کرتا ہے. تصوف جو ہے یہ وہ علم ہے جو ہمارے باطن سے بحث کرتا ہے کہ ہمارا باطن کیسا ہونا چاہیے، اور اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. اس سے عبادات میں صحت آئے گی، اس میں عبادات سے اس عمل سے اور اس علم سے عبادات میں مقبولیت آئے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ مقبولیت آئے گی، انوارات آئیں گے. میں نے اس کی مثال پہلے بھی عرض کی تھی. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سے کسی نے فرمایا، حضرت آپ اتنے بڑے اہل علم، اتنے بڑے صاحب علم، اور آپ کو کیا پڑی کہ آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو باضابطہ عالم بھی نہیں تھے، ان کے پاس جا کر کے بیعت ہو گئے. تو حضرت نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. حضرت نے فرمایا ہم نے کتابوں میں مٹھائیوں کے نام پڑھے تھے، مٹھائی وہاں جا کر کے کھائی. بھئی دیکھو، آپ سارا دن پڑھتے رہو، لکھتے رہو، یہ چمچم ہے، یہ رس گلہ ہے، یہ گلاب جامن ہے، یہ برفی ہے، یہ موتی چور لڈو ہے، تو خیر سے آپ کا منہ تو ذائقے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، سوائے رال ٹپکنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر آپ حلوائی کی دکان پہ چلے جائیں گے، آپ نام نہیں بھی جانتے، یعنی آپ نے نہیں پڑھا کہ رس گلہ کسے کہتے ہیں، گلاب جامن کسے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اٹھا آپ کے منہ میں گلاب، بڑا مزہ آ گیا، بھئی یہ کیا آپ نے کر دیا، گلاب جامن، اچھا میں نے تو پہلی دفعہ ہی نام سنا ہے. پھر اٹھا چمچم منہ میں ڈال دی، پھر اٹھا برفی منہ میں ڈال دی. نام اگرچہ نہیں پتا لیکن مٹھاس آ گئی، مٹھائی کھا لی. اور اگر ساری زندگی نام ہی لکھتے رہے، پڑھتے رہے، تو نام لکھنے اور پڑھنے سے مٹھاس اور ذائقہ نہیں آئے گا، وہ تو کسی حلوائی کے پاس جانا پڑے گا.
بالکل اسی طرح سے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فقہ جو علم ہے وہ مسائل کی صحت کے اوپر بات کرتا ہے. آپ کا حج کیسے صحیح ہوگا, کیسے صحیح نہیں ہوگا, آپ کی زکوٰۃ کیسے صحیح ہوگی, کیسے صحیح نہیں ہوگی, آپ کا جہاد کیسے صحیح ہوگا, کیسے صحیح نہیں ہوگا, آپ کی نماز کیسے صحیح ہوگی, کیسے صحیح نہیں ہوگی. یہ فقہ ظاہر کے حوالے سے بحث کرتا ہے, بات کرتا ہے. اور تصوف جو ہے وہ باطن کے حوالے سے بات کرتا ہے. فقہ سے یہ پتہ چلے گا, کتابوں سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وضو میں یہ کرنا ہے, وضو میں یہ کرنا ہے, وضو میں یہ کرنا ہے. اور جب باطن بن جائے گا تو پھر یہ پتہ چل جائے گا کہ ہاتھ دھونے سے کون سے گناہ دھل گئے, ہاتھ دھونے سے کون سے گناہ دھل گئے, چہرہ دھونے سے کون سے گناہ دھل گئے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب چہرہ دھوتے ہیں تو چہرہ دھونے سے صرف چہرے کا میل کچیل پانی میں نظر نہیں آتا, بلکہ چہرے سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ گناہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, وہ گناہ بھی نظر آ رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری مجلس میں اگر کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جس کی آنکھ نے خیانت کی ہوتی ہے تو اس کی آنکھ مجھے بتا دیتی ہے کہ اس کی آنکھ سے زنا ہوا ہے. تو یہ کس علم سے پتہ چلتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے تصوف کے علم سے, جو باطن کی بات کرتا ہے, جو باطن کی اصلاح کی بات کرتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو یہ دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں. ان دونوں سے جب ان دونوں کو لے کر کے چلیں گے تو اللہ اس کی برکت سے ہمارا ظاہر بھی بنا دیں گے, ہمارا باطن بھی بنائیں گے. اور انشاءاللہ جب ظاہر بنے گا اور باطن بنے گا جب ہی کام بنے گا. دیکھو بھائی, ایک آخری مثال دے کے میں بات ختم کرتا ہوں. آپ نے گولی لے لی, گولی ڈسپرین کی نہیں, کلاشن کی گولی, کلاشن کی گولی, ٹھیک ہے, 7 mm کی گولی آپ نے لے لی. آپ نے اس کو اس میں رکھا, کلاشن میں رکھا, چلا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ بندہ مر رہا ہے, نہ جانور مر رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. بھئی کیا بات ہے؟ کہا گولی تو ٹھیک ہے, اس کا ظاہر تو ٹھیک ہے, اندر میں باطن میں کچھ نہیں, پھس ہے, اندر میں برود ہی نہیں ہے. نہیں سمجھ میں بات, اندر میں برود ہی نہیں ہے. جب برود نہیں ہے تو وہ کیسی ہی گولی کیوں نہ ہو, وہ کچھ بھی نہیں کرے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی ظاہر بھی ٹھیک ہو اور اندر میں برود بھی ہو. اور برود جو ہے, اندر میں برود جو ہے وہ روحانیت ہے, وہ تقوی ہے, وہ للہیت ہے, وہ انوارات ہیں, وہ کیفیات ہیں. یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ تو ایک ظاہر عمل ہے. آئے اس نے بھی نماز پڑھی, اس نے بھی نماز پڑھی, یہ پوری نماز میں کبھی یوں یوں کر رہا ہے, کبھی یوں کر رہا ہے, کبھی یوں کر رہا ہے, کبھی یوں کر رہا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 2 بھائی تھے, محمد غزالی, احمد غزالی, 2 بھائی تھے. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ تو اگر اتنا اچھا ہو تو تیرا بھائی تیرے پیچھے نماز نہ پڑھے. اب ایک دن والدہ سے کہا کہ دیکھو یہ چھوٹا بھائی ہے, یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو لوگ بڑے باتیں کرتے ہیں, مجھے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. تو بھائی نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا بری بات ہے, تیرا بڑا بھائی ہے, نماز پڑھاتا ہے, مسجد میں امام ہے, تو اس کے پیچھے نماز پڑھا کر. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھا. اگلے دن گیا, نماز شروع کی, 1 رکعت پڑھی اور بھاگ آیا, نماز توڑ دی, پوری بھی نہیں پڑھی, پوری بھی نہیں پڑھی, 1 رکعت پڑھی اور توڑ کے بھاگ گیا. اب لوگوں کو تو پتہ چل گیا, لوگ تو پہلے ہی انتظار میں تھے کہ یہ پڑھتا ہی نہیں. آج اللہ اللہ کر کے آیا تو سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ خیر سے آج یہ بھی پڑھ رہا ہے پیچھے, اور 1 پڑھی بھاگ گیا. تو لوگوں نے کہا لو بھائی. تو بڑے بھائی نے آ کے والدہ سے کہا اماں جان دیکھو آج تو اس نے بالکل ہی رسوا کر دیا. کہا کیا ہوا؟ کہا نہ پڑھتا تو اچھا تھا, آج پڑھی, 1 پڑھی اور چھوڑ آیا. والدہ نے پوچھا بیٹے سے کہ بیٹا یہ کیا حرکت ہے؟
تو چھوٹے بھائی نے کہا اما جان بات یہ ہے جب تک یہ نماز میں رہا تو میں اس کے پیچھے کھڑا رہا، جب اس کا دل دماغ نماز سے ہٹ کر ادھر ادھر گھومنے لگا گھوڑا ڈھونڈنے کے لیے، سواری ڈھونڈنے کے لیے، تو اب یہ نماز سے نکل گیا تو میں اس کے پیچھے کیوں کھڑا ہوتا؟ میں چھوڑ آیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی میں نماز میں کھڑا تھا پیچھے، لیکن اس کا دل مجھے نظر آ رہا تھا، جب تک دل نماز میں لگا رہا میں پیچھے لگا رہا، اور جب دل ادھر ادھر ہوا تو اس کے پیچھے کھڑے ہونے کا کیا فائدہ، میں چھوڑ کے آ گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ماں نے کیا کہا؟ اس نے کہا دونوں ہی نکمے، کوئی میرے لائق ہی نہیں۔ بھئی اماں وہ کیسے؟ کہا کہ وہ جو ہے وہ نماز میں گھوڑا ڈھونڈتا رہا، سواری ڈھونڈتا رہا، اور تو اس کا دل دیکھتا رہا، کسی کا دھیان بھی اللہ کی طرف نہیں تھا، کسی کا دھیان بھی اللہ کی طرف نہیں تھا، نہ تیرا دھیان اللہ کی طرف تھا نہ اس کا دھیان اللہ کی طرف تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ظاہر میں تو یہ ہوگا، اور جب باطن نہیں ہوگا تو پھر یہ ہوگا، آنکھیں تو بند ہیں، دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے اور یہ پتہ نہیں کس جگہ کو دیکھ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دیکھنے والا کہے گا کہ بڑے خشوع خضوع سے یہ تو یہاں سے سیدھا بیت اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ پتہ نہیں کس کو دیکھ رہا ہے، یہ کیوں دیکھ رہا ہے ایسا؟ بظاہر تو یہ قیام بھی ٹھیک ہے، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ ظاہر کے ساتھ باطن نہیں بنا ہوا، باطن نہیں بنا ہوا۔ اگر باطن بنا ہوا ہوتا تو پھر اس کو یہ نماز میں نہ بھی ہوتا، بازار میں ہوتا، دکان میں بھی ہوتا، پھر بھی اس کو نہ بازار نظر آتا نہ دکان نظر آتی، اس کو اللہ ہی نظر آتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر یہ سواری پر بیٹھا ہوتا، بازار میں ہوتا، کہیں ہوتا، کسی گوشت میں ہوتا، یہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا، اور یہ باطن نہیں بنا ہوا، نماز میں ہو کر بھی اللہ کو نہیں دیکھ رہا بلکہ کچھ اور دیکھ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو بس خلاصہ یہ ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطنی گناہ بھی چھوڑو، ظاہر بھی بناؤ باطن بھی بناؤ، جبھی کمال حاصل ہوگا، ورنہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔